آپ کو سلامت رکھے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد. پھر بھی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم انہو لقسم لو تعلمون عظیم. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بلند تر صلوات. عزیزان محترم، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں صف اذاں بچھ گئی ہے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جو مولا حسین علیہ السلام کے صف اذاں پر تشریف فرما ہوتا. جہاں جہاں بھی صف اذاں بچھی ہے مالک سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. مومنین کو مومنات کو یہ میری دعا ہے. دیکھو یہ جو صف اذاں جو بچھاتا ہے جب وہ بچھانا اس کا کام ہے، یہ صف اذاں کا مالک نہیں ہوتا. مالک وہ ماں ہے جس نے حسین کو چکیاں پیس پیس کے پالا. صف اذاں کی وارث وہ ماں ہے. ہم اس بی بی کو پوسا دینے کے لیے آتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ابتدا جو ہے اس عشرے کی وہ مصائب سے ہو جائے، چونکہ فرش اذاں بچھی ہے. فرش اذاں کا مقصد ہی یہ ہے رونا، غم حسین میں رونا. ہم جن کے ماننے والے ہیں یہ اتنے مظلوم ہیں، کائنات میں ان جیسا مظلوم کوئی نہیں، ان جیسا پیاسا کوئی نہیں. میرے مولا حسین علیہ السلام جب آخری وداع کے لیے بیٹے کے پاس آئے نا تو بیٹے سے کہا، بیٹا جب واپس مدینے جائے میرے ماننے والوں کو میرے سلام کہنا، میرے ماننے والوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد کرنا. یہ میرے مولا نے آخری وقت میں وصیت کی، جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد رکھنا. مولا نے دوسرا جملہ فرمایا. امام فرماتے ہیں ان سے کہہ دینا اگر تم کوئی خبر سنو کہ کوئی راستے میں کوئی غریب مسافر مارا گیا، کسی حادثے میں مارا گیا، جب تم ایسی خبر سنو تو میری غربت کو یاد کر کے رونا. اور پھر تیسرا جملہ امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں ان کو کہنا کاش تم کربلا میں ہوتے. کاش میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا میں ہوتے اور تم دیکھتے کہ میں کس طریقے سے اصغر کے لیے پانی مانگتا رہا اور مجھے کس بے رحمی سے جواب ملتا رہا. یہ پیاس بڑی اہم ہے. ایک ہی جملہ میں زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں دوں گا، مصائب پڑھنا میرے بس کی بات نہیں، لیکن میرے جی میں آ گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی یہاں
نہ معلوم ہو جائے۔ جب میرے مولا حسین علیہ السلام کی قبر بنائی نا جناب سید سجاد میرے چوتھے امام نے، تو پتہ کیا لکھا؟ انگلی سے قبر کے اوپر لکھا ہاذا قبر غریب العطشان، یہ پیاسے مسافر کی قبر ہے، یہ اس مسافر کی قبر ہے جو پیاسا مارا گیا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جو ان بھوکوں اور پیاسوں کی یاد منانے کے لیے فرش عزا پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ واحد حسین کا فرش عزا ہے جہاں ہر قسم کا انسان بیٹھتا ہے، بچے بھی بیٹھتے ہیں، جوان بھی بیٹھتے ہیں، بزرگ بھی بیٹھتے ہیں، پڑھے لکھے بھی بیٹھتے ہیں، جو ان پڑھ ہیں وہ بھی بیٹھتے ہیں، اور اپنی اپنی استطاعت کے مطابق یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق یہاں سے کچھ لے کر جاتے ہیں۔ یہ واحد درسگاہ ہے میرے مولا حسین کا فرش عزا جس پر ہر رنگ کا طالب علم موجود ہے۔ تو میں نے جو آپ کی خدمت میں آیات کی تلاوت کی، وہ آیات سورہ مبارکہ الواقعہ کی ہے۔ سورت الواقعہ قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 56واں سورہ ہے، 56واں، اور سورہ سے میں نے مسلسل 5 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور انہی 5 آیتوں کے ذیل میں میری گفتگو چلے گی 10 دن، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنی بھی گفتگو کروں قرآن کے اندر رہ کر، کیونکہ میری گفتگو کسی خاص مکتب فکر کے لیے نہیں ہوتی، سارے مسلمان بھائیوں کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ گفتگو قرآن کے اندر رہے۔ ارشاد خداوند عالم یہ ہو رہا ہے سورہ مبارکہ الواقعہ میں، سورہ الواقعہ 56واں سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ یہ فرما رہا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں۔ ایک ایک لفظ پہ غور ہے، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں۔ مسلمان بھائیوں نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا کہ اللہ فرما رہا ہے لو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منازل کی۔ میں بڑی دیانتداری کے ساتھ ترجمہ کر رہا ہوں، جو مسلمان بھائیوں نے لکھا میں اسی طرح پڑھ رہا ہوں۔ لو سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی منازل کی، منازل منزل کی جمع ہے، منزل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں کوئی چل کے جائے۔ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں، ستاروں کی قسم نہیں، جگہوں کی قسم ہے، ستاروں کی قسم نہیں، اللہ نے کہا جگہوں کی قسم جہاں ستارے آتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ بڑا جملہ تھا، میں اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھا نہیں سکا، پھر جملہ سنیں۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ کون سی عظیم قسم؟ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں، اگر تمہیں علم ہو جائے۔ اللہ آج بھی فرما رہا ہے، جب آیت اتری تھی اللہ اس بھی کہہ رہا تھا اللہ کرے تجھے علم ہو جائے، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ عظیم کس کی عظیم قسم ہے؟ جو خود علی العظیم ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، جو خود علی العظیم ہے، وہ عظیم فرما رہا ہے یہ میری عظیم قسم۔
اس عظیم کی نظر میں یہ قسم عظیم ہے. پھر جملہ سنو. اس عظیم کی نظر میں یہ عظیم قسم ہے. کون سی؟ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. اگر میں جملہ یہ سمجھا سکا میری محنت پوری ہو. مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. جس جگہ کی اللہ نے قسم اٹھائی وہ قسم اللہ کی نظر میں عظیم. جب قسم عظیم پھر مان وہ جگہ عظیم. مولا آپ کو سلامت رکھے. عظیم جس جگہ کی اللہ قسم کھائے وہ جگہ عظیم. نہیں پورے قرآن مجید میں گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے. احمد رضا خان بریلوی کی کیلکولیشن کے مطابق اللہ نے 29 صورتوں میں قسمیں کھائی. 29 صورتوں میں اللہ نے قسمیں اٹھائی. بڑی بڑی قسمیں. ایک صورت میں 11 قسمیں. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آیتیں پڑھوں. اگر آپ کی توجہ ہو تو میں آیتیں پڑھوں. روایتیں کم پڑھوں گا, آیتیں زیادہ پڑھوں گا, اور صرف ترجمہ کروں گا, تبصرہ بھی نہیں کروں گا. اب اللہ نے 4 قسمیں اٹھائی. اللہ فرمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ ذات فرما رہی ہے مجھے تین کی قسم, مجھے زیتون کی قسم, مجھے طور پہاڑ کی قسم, مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم. ہم نے انسان کو احسن تقویم میں خلق کیا. کتنی قسمیں اٹھائیں؟ 4 بڑی قسمیں ہیں. قسم اٹھانے والا چھوٹا نہیں اکبر ہے. بڑی قسمیں 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور پہاڑ کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم. 4 قسمیں اٹھانے کے بعد بھی اللہ یہ نہیں فرما رہا اگر جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے. تھک تو نہیں گئے میرے محترم سننے والے؟ یہ 4 قسمیں اٹھائی. دیکھو قسم کے پھر میں ایک جملہ سمجھا دوں نوجوان دوستوں کو. قسم اٹھائی جاتی ہے 2 طریقے سے, یا بے عیب کی یا محبوب کی. یا بے عیب کی یا محبوب کی. جو قسم اٹھانے والا اس سے بے عیب بڑا کوئی نہیں. جو قسم اٹھا رہا وہ خود بے عیب ہے. سبحان اللہ زی, بے عیب ہے اللہ کی ذات. وہ جو بے عیب ہے وہ کسی کی قسم اٹھائے یا تو وہ اس کی نظر میں بے عیب ہے یا پھر محبوب ہے. چلو میں آج تک یہ جملہ کہتا وہ اللہ کی نظر میں کم از کم وہ چیز محبوب ہے جس کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے. اللہ فرمانا مجھے 3 کی قسم, زیتون کی قسم, طور پہاڑ کی قسم, امن والے شہر مکہ کی قسم. پورے شہر مکہ کی قسم. پورا شہر مکہ اللہ کی نظر میں محبوب. پورا شہر اللہ کی نظر, اللہ نے کسی گھر کی نہیں, پورے شہر مکہ کی قسم اٹھائی قرآن میں, پورے شہر کی. اور اس پورے شہر میں جب یہ آیت اتری تھی قبلہ اس وقت مکے میں بت گر بھی ہیں, بت پرست بھی ہیں, بت فروش بھی ہیں, وحشی بھی ہیں, لٹیرے بھی ہیں, درندے بھی ہیں, ابو جیل بھی ہے, ابو لاب بھی ہے, عتبہ بھی ہے, عتبہ بھی ہے, سارے مشرک بھی ہیں, کافر بھی ہے. اللہ فرمانا سارے شہر کی قسم. اللہ کی نظر میں یہ سارا شہر قسم کھانے کی منزل پر آیا تو کیوں کر. اللہ جو کہہ رہا ہے اللہ کی نظر میں پورا شہر محبوب ہوا تو کیوں کر. اللہ فرمانا مجھے اس پورے شہر مکہ کی قسم, مجھے اس امن والے شہر مکہ کی قسم. خدا کی قسم اگر اللہ خود نہ سمجھاتا ہمیں سمجھ میں نہ آتا. اب اللہ نے خود سمجھایا اور پھر قسم اٹھا کے سمجھایا. اب اللہ سورت بلد میں سمجھا رہا ہے, 90واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ یہ فرما رہا لا اقسم بے حاضر بلد, اے میرے محبوب ہم اس شہر مکہ کی کبھی قسم نہ کھاتے.
ہم اس شہر مکہ کی، اس شہر ہر شہر قسم کھانے کی منزل پہ نہیں، ہم اس شہر مکہ کی کبھی قسم نہ کھاتے۔ پتہ کیوں کھا رہے ہیں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، تو جو اس میں رہتا ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، تو جو اس میں رہتا ہے، اے میرا محبوب تو جو اس میں رہتا ہے۔ اب پتہ چلا مکہ شہر اللہ کی نظر میں محبوب ہوا تو کیوں کر؟ اس لیے کہ اس شہر میں اس کا محبوب رہتا ہے، اور ہے اس شہر میں اس کا محبوب رہتا ہے۔ جس شہر میں اللہ کا محبوب رہے وہ شہر اللہ کی نظر میں محبوب، بولو تو صحیح، محبوب۔ جس گلی سے گزرے وہ گلی محبوب، جس گلی میں رہے وہ گلی محبوب، جس گھر میں رہے وہ گھر محبوب۔ تو یہ بھی گھر جا کے سوچنا، جس گود میں پلے وہ گود کتنی محبوب۔ جس گود میں پلے وہ گود کتنی متبرک ہوگی، وہ گود کتنی محبوب ہوگی، وہ گود کتنی بے عیب ہوگی۔ جس شہر میں رہے وہ شہر تو اللہ کی نظر میں محبوب، اور جس میں پلے۔ ابھی تو نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، میں نے ایک گود دیکھی قرآن میں، میں نے ایک گود قرآن میں دیکھی لکڑی کی، لکڑی کی قبلہ، لکڑی کی گود۔ کون سی لکڑی کی؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر اللہ نے وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِهِ فَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی، موسیٰ کی ماں پر وحی کی، موسیٰ کی ماں پر وحی آئے، یہ تجھے سمجھ آتا ہے تو پیغمبروں کے سردار کی جو ماں ہونی چاہیے اس کا مقام کیا ہونا چاہیے۔ موسیٰ کی ماں پر اللہ نے وحی کی، کیا وحی کی؟ بی بی خوف نہ کر، حزن نہ کر، اس کو تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دے، اس کو صندوق میں تابوت میں بند کر کے دریا میں ڈال دے۔ اِنَّا رَعَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ بی بی گھبرانا نہیں، ہم قادر ہیں، ہم دوبارہ تیری گود میں اسے لے کر آئیں گے، ہم قادر ہیں، تو ڈال دے اور مرسل بنا کر تیری گود میں پھر لے کر آئیں گے۔ آیا یا نہ آیا؟ دریا میں ڈالا، کس میں ڈالا؟ لکڑی کے تابوت میں، لکڑی کے تابوت میں۔ جاؤ جا کے سورۃ البقرہ میں پڑھنا کہ اس تابوت کی عزت کیا ہے۔ آیتیں پھر کبھی پڑھوں گا، لیکن ابھی مجھے ایک جملہ کہنا ہے۔ وہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے اتنا متبرک تھا کہ بنی اسرائیل جس جنگ میں جاتے تابوت کو آگے رکھتے، جنگ جیت جاتے، کسی کو اولاد نہ ملتی تابوت پہ دعا مانگتا۔ وہ لکڑی ہے کیا؟ اس نے تھوڑی دیر کے لیے جناب موسیٰ کو اٹھایا، وہ لکڑی کی گود اتنی متبرک کہ اولاد دے رہی ہے، بنی اسرائیل کی حاجت روا ہے، اور وہ گود جس نے رسول کو اٹھایا، مولا آپ کو سلامت رکھے، وہ گود کتنی متبرک ہونی چاہیے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے، نبی جس گود میں کھیلے اس گود پہ جہنم کی آگ حرام ہوتی ہے۔ جن کو رسول ہی سمجھ نہیں آیا، میں ان کو علی کیسے سمجھاؤں؟ میرا موضوع آپ کی سمجھ میں آگے، جو میرا موضوع 10 دن چلے گا وہ چلے گا وقار رسول اور وقار آل رسول۔ پہلے رسول کی عزت کو سمجھو، پھر آل رسول کی عزت کو میں سمجھ میں آیا۔ جن کو رسول ہی سمجھ نہیں آیا ان کو میں آل رسول کیسے منواؤں؟ پہلے رسول کو ماننا ہے، جھگڑا کسی اور ذات پر نہیں، رسول پر ہے، جھگڑا سارا رسول کی ذات پر ہے، یہ ماننے کا جھگڑا ہے۔ جو معیار اللہ نے قرآن میں دیا اس معیار پر رسول کو مان،
روایتوں کے معیار پر نہ مان، روایتوں کا معیار اور ہے، آیتوں کا معیار اور ہے۔ روایتوں میں تو رسول دیکھا اگر روایتوں کے آئینے میں تو تجھے بکریاں چراتا نظر آئے گا، اگر تو آیتوں کے آئینے میں رسول دیکھے گا کعبہ قوسین حضور کے قدموں کے نیچے نظر آئے گا۔ رسول کا مقام پوچھنا ہے تو قرآن سے پوچھ، جس کا وہ رسول ہے وہ سے پوچھ کہ اس کی عزت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں، 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور پہاڑ کی قسم، امن والے شہر مکہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھانے کے بعد بھی یہ نہیں کہا اگر جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ اللہ نے پھر قسم اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بنفس اللوامت۔ اللہ قرآن میں فرما رہا مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے ملامت کرنے والے نفس کی قسم، مجھے قیامت کے دن کی قسم، مجھے ملامت کرنے والے نفس کی قسم۔ 2 قسمیں اٹھائیں لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر تم جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ پھر اللہ نے قسم اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اب اصل کا معنی کیا کیا؟ زمانہ، میں بھی زمانہ ہی کر دیتا ہوں۔ اللہ فرما رہا مجھے غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم۔ جملہ بڑا ہے، شاید میں اپنے نوجوان دوستوں کو سمجھا نہیں سکا۔ غیر محسوس طریقے سے گزرتے ہوئے زمانے کی قسم۔ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں۔ کتنی بڑی قسم اللہ نے اٹھائی، لیکن اللہ یہ نہیں فرمایا اگر جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے۔ اگر تک نہیں گئے تو 2 آیتیں اور سن لو۔ اللہ نے پھر قسم اٹھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها۔ مجھے قسم ہے سورج کی اور سورج کی روشنی کی، مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے، شاید میں سمجھا سکوں۔ پھر آئے سنو، والشمس وضحاها، 2 آیتوں میں 3 قسمیں، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ اس چاند کی قسم جو سورج کا تالی ہے، جو سورج کا بلا فصل جانشین ہے۔ نہیں 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 نہیں، میں آگے بڑھوں گا ہی نہیں جب تک جملہ نہیں سمجھاؤں گا۔ داد لینا میرا مقصد نہیں، بات سمجھانا میرا مقصد ہے۔ اللہ نے 3 قسمیں، 2 آیتوں میں 3 قسمیں، سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم اور اس چاند کی قسم، اس چاند کی۔ یہ نوجوان دوست سوچ رہے ہیں کہ آپ نے کس لفظ کا ترجمہ کر دیا، اس چاند، اس چاند۔ یہ ترجمہ میرا نہیں، اشرف علی تھانوی کا ہے، میرا ترجمہ نہیں، اشرف علی تھانوی کا ہے۔ میں مسلمان بھائیوں کے ترجمے پڑھ کے بات کرتا ہوں۔ کیوں؟ چاند ایک جیسا نہیں ہوتا، چاند کے مختلف نام ہیں۔ پہلی، دوسری، تیسری کا چاند ہلال کہلاتا ہے، 12ویں، 13ویں، 14ویں کا چاند بدر کہلاتا ہے۔ اب یہ سوچو کہ ہلال کی قسم کھائی ہے بدر کی؟ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس چاند کی جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے، جو سورج کا تالی ہے، جو سورج کا بلا فصل جانشین ہے۔ بڑا جملہ ہے، خدا کرے میں سمجھا سکوں۔ سورج کی قسم، سورج کی روشنی کی قسم،
اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. اب عابد علی سارے مسلمان بھائیوں کے لیے جملہ کہنے لگا ہے, اتنا تو مانا سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. 14ویں رات کا چاند سورج کا بلا فصل جانشین ہوتا ہے. اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ اللہ نے ہر چاند کی قسم نہیں اٹھائی, 14ویں رات کے چاند کی قسم اٹھائی. سورج کی قسم, سورج کی روشنی کی قسم, اور 14ویں رات کے چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے. پیچھے پیچھے 1 سیکنڈ کا جس میں فاصلہ آ جائے وہ بلا فصل نہیں ہوتا. یہ میرا بڑا جملہ, جس میں فاصلہ آ جائے وہ بلا فصل نہیں ہوتا. 14ویں رات کا چاند سورج کا بلا فصل جانشین ہوتا ہے. پریکٹیکل میں دیکھ لینا, ادھر سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے, ادھر چاند طلوع ہو رہا ہوتا ہے. جس میں فاصلہ نہ آئے اسے بلا فصل کہتے ہیں, اسے بلا فصل کہتے ہیں, اسے بلا فصل کہتے ہیں. کم از کم مسلمانوں کو اتنا تو ماننا پڑے گا کہ سورج کا جانشین چاند ہے, تارے نہیں. غور ہے, اگر جملہ میرا سمجھ میں آ گیا ہے تو جملہ پڑھا. سورج کا چاند ہوتا ہے, تارے نہیں. سورج کا جانشین چاند ہوتا ہے, بلا فصل جانشین چاند ہوتا ہے, تارے نہیں. کیوں؟ سورج اور چاند کی شکل ایک جیسی, دونوں نور, دونوں کا کام راستہ دکھانا, دونوں ہادی. ستارے ساتھ بھی, ستارے ناس بھی. کوئی تو چاند ہے, کوئی تو سورج ہے. جاؤ مشکات شریف کے حاشیہ پر لکھا ہوا ہے, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا, یا رسول اللہ, اللہ نے سورج کی قسم کھائی, اللہ نے چاند کی قسم کھائی, یہ سورج کون ہے, یہ چاند کون ہے؟ رسول نے فرمایا تو ہم نے سمجھا نہیں. اس آیت کا باطن اور ہے, تم نے ظاہر کو دیکھا ہے, اس کا باطن اور ہے. یا رسول اللہ, اس کا باطن کیا ہے؟ تو رسول نے فرمایا, انا کا شمس, سورج ہوں میں محمد, وعلی کل قمر, چاند ہے علی. سورج ہوں میں محمد, چاند ہے علی. پھر مان جا رسول کا بلا فصل جانشین ہے علی. 3 قسمیں اٹھائیں, اللہ نے یہ نہیں فرمایا اگر جانو تو یہ میری عظیم قسم. اللہ نے پھر قسم اٹھائی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحیٰ واللیل اذا سجا, ما ودعک ربک وما قلی, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ولسوف یعطیک ربک فترضی. اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب, مجھے دن کے گرم وقت کی قسم, مجھے رات کی قسم جب اس کا اندھیرا چھا جائے. ما ودعک ربک وما قلی, تیرا پروردگار نہ تو اسے کبھی ناراض ہوا, نہ تجھے کبھی تنہا چھوڑا. تو جب سے ہے میں تیرے ساتھ ہوں, میں تجھے اکیلا نہیں چھوڑتا, نہ رات کو اکیلا چھوڑتا ہوں, نہ دن کو اکیلا چھوڑتا ہوں. 2 قسمیں یہاں اللہ نے پھر اٹھائیں, یہ نہیں فرمایا جانو تو یہ میری عظیم قسم ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا, اللہ یہاں فرما رہا, فلا اقسم بمواقع النجوم, مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں. انہو لقسم لو تعلمون عظیم, اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم ہے, یہ میری عظیم قسم ہے. جس کو اللہ عظیم کہے وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی, وہ جگہ کتنی عظیم ہوگی. جگہ کی عظمت کس بات سے ہوتی ہے؟ گھر کی عزت گھر والے سے ہوتی ہے. اللہ بات ظرف کی کرتا ہے, مقصد مضروف ہوتا ہے. میں نہیں سمجھا سکا, اللہ بات ظرف کی کرتا ہے, مقصد مضروف ہوتا ہے. ظرف اور مضروف کیا ہے؟ ہم جملہ بولتے ہیں پرنالا بہ رہا ہے, معاف کرنا پرنالا نہیں بہتا, پرنالا اپنی جگہ پہ ہوتا ہے, پانی بہتا ہے. بات پرنالے کی ظرف کی, مقصد
مظروف، دریا بہ رہا ہے، او بھائی پانی بہتا ہے، بات ضرب کی مقصد مظروف نہیں، میں اور آسان کرتے ہیں۔ میں یہاں آیا، میں نے بھٹ صاحب سے پوچھا اس گاؤں میں کتنے گھر شیعوں کے ہیں، کتنے گھر شیعوں کے ہیں؟ معاف کرنا، گھر شیعہ نہیں ہوتے، گھر والے شیعہ ہوتے ہیں، گھر شیعہ نہیں ہوتے۔ مقصد میرا، میں نے بات ضرب کی مقصد مظروف۔ اگر یہ جملہ نہیں سمجھ میں آیا، میں چلتا ہوں قرآن کی طرف، میں چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف۔ اور ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ آیت ہے سورہ مبارکہ یوسف کی، سورہ یوسف قرآن مجید کا 12واں سورہ۔ ارشاد رب العزت یہ ہو رہا ہے، جب جناب یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے گئے، غلہ لینے کے لیے گئے، جب غلہ لے کر چلنے لگے تو انہوں نے بادشاہ کا جو پیمانہ تھا وہ ان کی گرجی میں رکھ دیا، بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کی گرجی میں رکھ دیا، ٹھیک۔ اب وہ سپاہی آ گئے، انہوں نے کہا تم نے چوری کی ہے، تم نے چوری کی ہے۔ اب یہ جناب یعقوب کے بیٹے تھے، انہوں نے جو جملہ کہا وہ قرآن میں ہے۔ انہوں نے جملہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، بادشاہ اس گاؤں سے پوچھ لے جس میں ہم رہتے ہیں کہ ہم چور نہیں، اس گاؤں سے پوچھ لے۔ پوچھا گاؤں سے نہیں جاتا، گاؤں والوں سے جاتا ہے۔ یہاں بھی اللہ بات ضرب کی کر رہا ہے، مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ میری عظیم قسم، پتہ چلا اللہ کی نظر میں پوری کائنات میں کوئی جگہ ہے جو عظیم ہے، کوئی جگہ ہے جو عظیم ہے۔ جب جگہ عظیم تو جگہ والے کتنے عظیم؟ کہیں نہ کہیں تو ستارے آئے ہیں، کہیں نہ کہیں تو آئے ہیں۔ بنص تفسیر 2 مرتبہ ستارہ ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ میرے مولا علی کی ولایت کی گواہی کے لیے آیا، ایک مرتبہ میرے مولا علی کی شادی کی گواہی کے لیے آیا۔ اللہ فرمائے مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں ستارے آتے ہیں، جس جگہ ستارہ جھکے وہ جگہ تو اللہ کی نظر میں عظیم، وہ تو اللہ کی نظر میں عظیم، تو گھر والے کتنے عظیم ہوں گے جن کو جگہ ہی سمجھ نہیں آئی، ان کو گھر والے کیسے سمجھیں گا؟ پہلے لفظ بات ضرب کی کر رہا ہے، مقصد گھر والے ہیں۔ جب میں اللہ فرمایا میری نظر میں جگہ اتنی عظیم ہے تو جگہ والے کتنے عظیم ہوں گے؟ اس کے بعد اللہ یہ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ میرا عزت والا قرآن، یہ میرا عزت والا قرآن، فی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو۔ کوشش کروں گا ایک ایک لفظ سمجھاؤں، ایک ایک لفظ سمجھاؤں۔ کیا ہے؟ انہو لقرآن کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن، ہی کتاب مکنون، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے، ایک پوشیدہ کتاب میں ہے۔ کیا ہے کتاب میں؟ قرآن۔ کیا ہے کتاب میں؟ قرآن۔ قرآن کہہ رہا ہے عزت والا قرآن کتاب میں ہے، قرآن کتاب میں ہے، قرآن کتاب میں ہے۔ کیا قرآن بذات خود کتاب نہیں؟ جب بذات خود کتاب ہے تو یہ دوسری کون سی کتاب ہے جس میں قرآن ہے؟ عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے، لا یا مسو ہو، اسے نہیں چھو سکتے مگر با وضو۔ یہ جو میں نے ترجمہ کیا یہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ ہے، یہ احمد رضا خان بریلوی کا ترجمہ۔ آج میں صرف آیت کا ترجمہ سمجھاؤں گا، کل سے انشاءاللہ میری ایک ایک لفظ پہ گفتگو چل چلے گی۔
اور چلے گی بھی قرآن سے. میں کوشش کروں گا جتنا آیت کا جواب آیت سے دوں، میں پوری کوشش کروں گا. اپنے موضوع سننے والوں کو دعوت فکر دوں گا. اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ بے شک عزت والا قرآن ایک کتاب میں ہے. قرآن کتاب میں لا یمسہ، اسے نہیں چھو سکتے. کسے؟ قرآن کو کتاب کو؟ نہیں، میں ایسے نہیں، میں تفسیریں دیکھ کے بات کر رہا ہوں، ترجموں کو پڑھ کے بات کر رہا ہوں. یہ ترجمہ ایک آپ نے سنا لا یمسہ، اسے نہیں چھو سکتے الا المطہرون، مگر باوضو. یہ ترجمہ کس کا؟ احمد رضا خان بریلوی کا. ٹھیک. اب دوسرا ترجمہ سنو. کس کا ترجمہ؟ مولانا محمود الحسن دیوبندی کا. ترجمہ تفسیر میرے پاس ہے، میں دکھا سکتا ہوں، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں. اس نے اس آیت کا ترجمہ کیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں. اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں. کتنا ترجمہ میں فرق آ گیا؟ احمد رضا بریلوی نے ترجمہ کیا اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو. دوسرے نے ترجمہ کیا اسے نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک بنائے گئے ہیں. کتنا فرق ہے ترجمے میں؟ غور کیا؟ ترجمے میں فرق نہیں، ضمیر میں فرق ہے. ترجمے میں فرق نہیں، ضمیر میں فرق ہے. اب میں ضمیر سمجھانے لگا. مولا آپ کو سلامت رکھے، میں محنت کر رہا ہوں ایک ایک لفظ سمجھانے کی. اب میں ضمیر کو سمجھانے لا یمسہ، یہ جو ہے نا، یہ ضمیر مذکر واحد غائب ہے. اسے نہیں چھو سکتے. ترجمے دو پتہ کیوں ہیں؟ اس لیے قرآن اور ہے، کتاب اور ہے. اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو. جس نے ہو کی ضمیر کا مرجع قرآن کو دیا، جس نے لا یمسہ اسے نہیں چھو سکتے. کس کو؟ قرآن کو یا کتاب کو؟ جس نے ہو کی ضمیر کا مرجع قرآن کو دیا، اس نے کہا اسے باوضو نہیں چھو سکتے. لیکن جس نے ہو کی ضمیر کا مرجع کتاب کو دیا ہے، اس نے ترجمہ یہ کیا کہ کتاب کو نہیں چھو سکتے مگر وہ جو پاک و پاکیزہ بنائے گئے ہیں. یہاں آکے پاک نہیں ہوئے، اللہ نے انہیں پاک و طاہر بنا کر بھیجا ہے. اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو. میں نے ترجمہ قبول کیا، میں نے ترجمہ قبول کیا. اسے نہیں چھو سکتے مگر باوضو. یعنی اتنا تو مانا نا کہ قرآن اتنا طاہر ہے کہ اسے چھونے کے لیے وضو ضروری ہے. اتنا تو مانا نا کہ قرآن کا لفظ لفظ طاہر ہے. قرآن 24 گھنٹے طاہر ہے. تو جب قرآن 24 گھنٹے طاہر ہے تو وارث کیسا ہونا چاہیے؟ وارث کیسا ہونا چاہیے؟ اور دیکھو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ بے شک یہ میرا عزت والا قرآن ایک پوشیدہ کتاب میں ہے. قرآن کتاب میں ہے. جس جگہ کوئی چیز رکھی جائے اس کو کہتے ہیں ظرف. جو رکھی جائے وہ ہوتی ہے مظروف. اب اس آیت میں کتاب ہے ظرف، قرآن ہے مظروف. اور قرآن ہے عزت والا. قرآن ہے عزت والا، تو اب اس کا ظرف کتنی عزت والا ہونا چاہیے؟ دیکھو قرآن جو ہے یہ میں اس کو آسان کرتا ہوں. کتاب کسے کہتے ہیں؟ کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں چیپٹر ہوں، جس میں مواد اکٹھا کیا جائے، اس کو کتاب کہتے ہیں. اللہ نے قرآن کو رکھا ہے کتاب میں. اللہ نے قرآن کو رکھا ہے کتاب میں. اب میں کیا سمجھوں کہ وہ کتاب کیا ہے؟ مجھے کیا پتا کہ وہ کتاب کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتاب کیا ہے.
قرآن سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتاب کیا ہے. اتنا تو طے ہو گیا جس جگہ اللہ نے قرآن رکھا ہے اس جگہ کا نام ہے کتاب. جس جگہ اللہ نے قرآن رکھا ہے اس جگہ کا نام کتاب. اب قرآن سے پوچھتے ہیں یا اللہ تو نے یہ قرآن رکھا کہاں پر؟ تو نے یہ قرآن رکھا کہاں پر ہے؟ تو آواز آئی سورت شورا میں 42واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرمایا نزل بہل روح الامین علی قلبک. اللہ فرمایا یہ پورے کا پورا قرآن میں نے اپنے حبیب کے قلب پر رکھا. پورے کا پورا قرآن میں نے اپنے محبوب کے قلب پر نازل کیا. قلب پر, کانوں پر نہیں, ہاتھوں پر نہیں, ڈائریکٹ اترا ہے قلب رسول پر. اگر ہوتا کانوں پر اتارا تو اس کا مطلب یہ ہوتا جبریل نے پڑھ کے سنایا. بڑا جملہ ہے. اگر ہوتا ہاتھوں پر تو اس کا مطلب ہوتا کوئی کتاب آئی ہے. کتابی صورت میں تو آیا ہی نہیں. قرآن کتابی صورت میں تو آیا ہی نہیں. یہ تو آیت کر کے اترا. جن کو قرآن کا نزول سمجھ نہیں آیا ان کو رسول سمجھ میں کیسے آ جائے. یہ اترا ڈائریکٹ قلب رسول پر. اب پتا چلا قلب رسول ہے کتاب جس میں اللہ نے قرآن کو رکھا. جس میں اللہ نے قرآن کو رکھا. قرآن کے ظرف کا نام ہے قلب رسول, یعنی رسول کے وجود کا نام کتاب ہے. رسول کے وجود کا نام کتاب ہے. کتاب کوئی اور نہیں, رسول کے وجود کا نام کتاب ہے. اگر جملہ پوری توانائی کے ساتھ سمجھ میں نہیں آیا, بڑے بڑے مفسروں کو نہیں آیا, لیکن مفکر ہند نے ایک ہی جملے میں جملہ سمجھا دیا, ایک ہی لائن میں. اس نے پتہ کیا لکھا؟ اس نے لکھا لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود آل کتاب. واہ بھائی واہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. لوح بھی تو, بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود آل کتاب. پہلے قرآن لوح محفوظ میں تھا, ٹھیک, مجھے بتا کس چیز کی بنی تھی؟ سونے کی تھی. لوح کے معنی تختی, محفوظ جس میں محفوظ ہو تو وہ تختی کس چیز کی تھی؟ جس میں قرآن تھا. سونے کی تھی, چاندی کی تھی, کس چیز کی تھی؟ یا جتنے بڑے بڑے مدرسے ہیں ان کے علماء کے سر پر قرآن رکھ کے پوچھو, بتا وہ لوح محفوظ کس چیز کی تھی جس میں قرآن تھا؟ زور سے جا کے خدا کی قسم کوئی نہیں بتائے گا آل محمد کے سوا, کیونکہ قرآن کو وہ سمجھتے ہیں جن کے گھر میں اترا. ایک ہی تفسیر ہے, ایک ہی تفسیر ہے, صرف ایک تفسیر, اور وہ بھی میرے مولا علی سے کسی نے پوچھا, مولا یہ بتاؤ وہ جو تختی جس میں قرآن تھا پہلے تو وہ تختی کیا تھی؟ وہ تختی کیا تھی؟ امام نے فرمایا وہ نور کے موتیوں کی تختی ہے. واہ بھائی واہ, وہ نور کے موتیوں کی تختی ہے. نور بھی ہے, موتی بھی ہے. جن میں قرآن تھا وہ نور کے موتیوں کی تختی ہے. پھر سمجھے نور کے موتیوں کی تختی ہے. اس جملے کو میں آسان کرنے کے لیے جملہ کہتا ہوں. جتنے میرے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ جتنے کمپیوٹر کو جانتے ہیں, ٹھیک, آج 1400 سال کے بعد کمپیوٹر کی ایجاد میں اس کو سمجھانے میں آسانی کر دی. پتہ کس طرح مجھے آسانی ہے سمجھانے میں؟ یہ جو کمپیوٹر ہوتا ہے نا, اس کی سکرین ہوتی ہے, ٹھیک, اس سکرین کے اوپر ایک نور کا نقطہ گردش کرتا ہے. اس نقطے کی مدد سے ہر فائل کھلتی ہے. جب تک نقطے کی مدد نہ لو اس کمپیوٹر میں
کتنی فائلیں ہیں نہیں کھلے گی، اور وہ بڑی جلدی سے گردش کرتا ہے۔ بھائی وہ جو چلاتے ہیں ان کو تو پتا، وہ بڑی جلدی سے گردش کرتا ہے۔ امام نے فرمایا وہ نور کے موتیوں کی تختی ہے، وہ نور کے موتی ہیں جن میں قرآن ہے، قرآن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا آنا نقطہ تحت البائے، میں وہ نقطہ ہوں جو بسم اللہ کی بے کے نیچے پتا چلا قرآن سمٹے تو نقطہ پھیلے تو 114 صورتیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات کیا بات کیا بات ہے، الحمدللہ۔ قرآن سمٹے تو ایک نقطہ پھیلے تو 114 صورتیں۔ اب میں کوئی بندہ کہ نقطے میں قرآن کس طرح، میں کہوں نقطے میں رحمان بھی ہے، نقطے میں یاسین بھی ہے، نقطے میں ملک بھی ہے، نقطے میں توبہ بھی ہے، نقطے میں فلک بھی ہے، نقطے میں سورت اخلاص بھی ہے، 114 صورتیں نقطے میں دیکھنے میں نہیں آتی، دیکھنے میں تو نقطہ آئے گا لیکن نقطے کے اندر ہے۔ پھر میرے مولا علی سے کسی نے سوال کیا مولا نقطے میں پورا قرآن کس طرح، سارے قرآن کا خلاصہ یاسین میں، یاسین کا سورت الحمد میں، الحمد کا بسم اللہ میں، بسم اللہ کا بے میں، بے کا نقطے میں۔ اب امام نے اس کو اس کی عقل کے مطابق سمجھایا، میں بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ امام نے یہ آپ نے نیم کا درخت دیکھا، نیم کا درخت ٹھیک، اس کا جو بیج ہوتا ہے وہ اتنا بڑا بیج ہوتا ہے، اس کو میں اس ہاتھ پہ رکھوں اور میں آپ سے کہوں یہ نیم کا پورا درخت ہے، اس میں پتے بھی ہیں، اس میں شاخیں بھی ہیں، اس میں جڑ بھی ہے، اس میں تنا بھی ہے، اس میں رنگت بھی ہے، اس میں کرواہٹ بھی ہے، لیکن دیکھنے میں نہیں آتا۔ دیکھنے میں کیا رہا، ابھی وہ نیم کا نقطہ ہے، ابھی وہ نیم کا نقطہ ہے۔ دیکھنے میں کب آئے گا، سمجھ میں درخت کب آئے گا، جو ہی آپ اس کو تراب کے دامن میں رکھیں گے، تراب کے دامن میں رکھیں گے تو اس سے شاخ نکلے گی، رنگت بھی نظر آئے گی، جڑ بھی نظر آئے گی، پتے بھی نظر آئیں گے۔ امام نے فرمایا جس طرح اس نقطے میں پورا درخت ہے، اسی طرح قرآن کے نقطے کو ابو تراب کے دامن میں رکھ کے دیکھو تمہیں سارا قرآن سمجھ میں جملہ سمجھ میں آیا تو چھوڑ دیتا ہوں کل یہیں سے پھر شروع کر لیں گا۔ میں کسی ایجنڈے کے تحت گفتگو نہیں کر رہا، میرے مالک مجھے عطا کریں گے، میں آپ کو زیادہ دعوت فکر دوں گا۔ پتہ چلا وجود کتاب ہے رسول کی ذات۔ آخری جملہ سنا اور مجھے اجازت دے، کل زندگی رہی تو زیادہ دیر پڑھوں گا۔ رسول کے وجود کا نام کتاب، قرآن اترا قلب رسول پر، قرآن اترا قلب رسول پر، قلب رسول ہے وہ کتاب جس میں قرآن ہے، قلب رسول ہے وہ کتاب جس میں قرآن ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میں نے آیتیں پڑھی ہیں، روایتیں نہیں۔ قلب رسول ہے وہ کتاب جس میں قرآن ہے۔ اب روایت سنو ابن ماجہ کی، ام المومنین فرماتی ہے کہ میں نے کردار میں، گفتار میں، صورت میں، سیرت میں سب سے زیادہ کسی کو رسول کے مشابہ پایا تو وہ رسول کی بیٹی بطول ہے۔ صاحبان معرفت کے لیے بدلی جملہ کہنے لگا ہے جہاں جہاں آواز جا رہی ہے۔ میں نے کردار میں، گفتار میں، سیرت میں، صورت میں سب سے زیادہ اگر کسی کو رسول کے مشابہ پایا تو وہ رسول کی بیٹی بطول ہے، یعنی بطول کا کردار رسول جیسا، صورت رسول جیسی، سیرت رسول جیسی۔ اور یہاں روایت نہیں رکی، بی بی فرماتی کلما، جب بھی بی بی بطول آتی تھی رسول کھڑے ہو جاتے، جب بھی آتی رسول کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھ کے بہت ساتھ تھے،
اپنی جگہ پہ جگہ دیتے. تو میں نے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ پورے عرب میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا؟ پورے عرب میں کوئی باپ اپنی بیٹی کی تعظیم نہیں کرتا. آپ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اپنی جگہ پر جگہ دیتے ہیں. تو رسول نے فرمایا ام المومنین تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ واہ بھائی واہ, مولا آپ کو سلام, تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ نازلہ بہل روح الامین علی قلبک, یہ پورا قرآن اترا ہے میرے قلب پر. ام المومنین سن, الفاطمہ تو قلبی, فاطمہ ہے میرا قلب, میں وجود کتاب ہوں, یہ حقیقت کتاب ہے. واہ بھائی واہ, حقیقت کتاب کی تعظیم کے لیے رسول کھڑا ہوتا ہے, سلام عہدے کو ہوتا ہے. 1,24,000 انبیاء رسول کا استقبال کے لیے نہ اٹھے, رسول نہیں رہتے, نبی نہیں رہتے, بندگی قبول نہیں ہوتی. جن کی 1,24,000 انبیاء جس کی تعظیم کریں اس ذات کو رسول کہتے ہیں, اور جس کی رسول تعظیم کرے اس ذات کو بطول کہتے ہیں. آج بطول کے بیٹے کو رونے کے لیے ہم یہاں, بطول کے بیٹے کو دنیا والوں نے مدینے میں رہنے نہیں دیا. بس ایک ہی جملہ, میں طویل مصائب نہیں پڑھوں گا, کوشش کروں گا کل پرسوں سے میں آپ کو زیادہ مصائب سناؤں. میں نے 2-3 مرتبہ ایک دن میں مصائب پڑھا, میرے گلے پہ پہلے دن اثر ہو گیا. مصائب پڑھنا میرے بس کی بات نہیں, لیکن ایک جملہ, اتنے مومنین سننے کے لیے آتے, دور دور سے آتے. میں نے کیا عرض کیا, رسول کے بیٹے مدینے میں رہنے نہیں دیا. میرا 12واں امام زیارت ناہیہ میں ارشاد فرماتا ہے, سلام ہو میرا اس دادا حسین پر جس سے مجبوراً وطن چھڑایا, مجبور کر دیا رسول کے بیٹے کو وطن چھوڑنے کے لیے. اگر مجبور ہو کے نہ جاتے, خدا کی قسم روتے ہوئے نہ جاتے. وطن بہت پیاری چیز ہے. پتہ کس کے غرب کے عالم میں وطن چھوڑا کس رونے کا انداز کیا تھا؟ ایک صحابی رسول ہے جس کا نام تھا عروہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیرت صحابہ پر جو کتابیں لکھی گئی نا, ان میں اس کا ذکر, ان کتابوں میں ذکر ان کا ملتا ہے. اور یہ ایسے صحابی تھے جو بہرے تھے. پتہ کتنے بہرے تھے؟ بجلی کڑکے سن نہیں سکتے تھے, بجلی کڑکے اس کی کڑکنے کی آواز کانوں میں سنائی نہیں دیتی تھی. وہ صحابی رسول کہتا ہے 28 رجب کو میرے مولا حسین نے مدینہ چھوڑا. 28 اور 27 کی جو درمیانی شب ہے, اس شب کو وہ اپنے بستر پر سویا ہوا تھا. اچانک اٹھ کے بیٹھا, بیوی کا کاندھا ہلا کے کہنے لگا یہ میرے کانوں کو کیا ہو گیا, میں اتنا بہرا بجلی کڑکے نہیں سن سکتا. پتہ نہیں کن بیویوں کے مسلسل رونے کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی ہیں. بس نے اشارے سے کہا تجھے نہیں معلوم رسول کا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا. یہ علی کی بیٹیاں رو رہی ہیں, اس عالم میں رو رہی تھی. سید انیس لکھتے ہیں فرزند پیمبر کا مدینہ سے سفر ہے, سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. فرزند پیمبر کا مدینہ سے سفر ہے, سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے. درپیش ہے وہ غم کہ جہاں زیر و زبر ہے, گل روح صفت غنچہ کمر بستہ کھڑے ہیں, سب ایک جگہ صورت گل دستہ کھڑے ہیں. اورات محلہ چلی آتی ہے باہم, کہتی ہیں کہ یہ دن رحلت زہرہ سے نہیں کہا. یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے علی رخصت ہو رہے ہیں, یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے فاطمہ زہرہ آج رخصت ہو رہے ہیں. اور آنکھ میں نمی تھی. بس آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت ہے. امام نے فرمایا عباس بھائی سامان سفر تیار کر,
تیاری ہوئی، ایک ہی جملہ، تفصیل پھر کبھی سے، تیاری ہوئی، ناکے لائے گئے، ناکے پہ بیبیاں سوار ہوئیں۔ راوی کہتا ہے ایک ناکہ آتا، اس پہ بی بی سوار ہوتی، جو اس کا رشتہ دار ہوتا اس بی بی کو سوار کراتا، ناکہ آگے بڑھتا، اسی طرح ناکے آتے گئے، بیبیاں سوار ہوتی گئی۔ راوی کہتا ہے آخر میں ایک بی بی 18 کنیزوں کے حلقے میں نکلی، ایک مستور 18 کنیزوں کے حلقے میں نکلی، اور وہ کیسی بی بی تھی؟ وہ قدم اٹھاتی جاتی تھی، کنیزیں پڑھتی تھیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس بی بی نے دولت سرا سے جو ہی قدم باہر رکھا، حسین نے کرسی چھوڑ دی، علی اکبر دوڑے، قاسم دوڑے، امام فرماتے ہیں علی اکبر بیٹا پھپھی کو سوار کراؤ۔ پتہ کس یان سے بی بی سوار ہوئی، علی اکبر دوڑے، جناب عباس علمدار نے جہاں ناکہ تھا نا وہاں اپنے زانو طے کیے، میرے زانو پہ قدم رکھ کے بی بی سوار ہو۔ حسین نے شانہ تھاما، قاسم نے ہماری کا پردہ پکڑا، اس شان سے بی بی سوار ہوئی۔ یہ تھی 28 رجب کی سواری، اور جب سواری باہر نکلی جناب عباس فرماتے ہیں مدینے والوں خبردار کوئی باہر نہ نکلے، خبردار کوئی چھت پر نہ چڑھے۔ رسول راجیاں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، یہ تھی 28 رجب کی سواری، اور وہ تھی 11 محرم کی سواری۔ کچھ رسیاں لائی گئی، کچھ ناکے لائے گئے، ان پہ ماریاں تو کجاوے بھی نہ تھے، اور یہ آواز گونج رہی تھی لوٹو لوٹو تبرکات رسول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اللہ رحمت اللہ قوم ظالم سیالم الذین ظلموا ان کا لے